بیت المقدس کے ساتھ چونکہ ہمارا ایمانی رابطہ اور تعلق ہے، بیت المقدس کے ساتھ اور سرزمین فلسطین کے ساتھ جو ہے ہمارا ایمانی رابطہ اور رشتہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا جو آسمانی سفر اختیار فرمایا ہے، مسجد حرام شریف سے مسجد اقصی سے پھر آپ نے آسمانوں کی طرف مقام تناوت اللہ پکانا کعبہ کا حسین اور ادنا کی طرف، اور صدیوں مسلمانوں نے وہاں خدمت سر انجام دی ہے۔ مسلمانوں کا صرف حصہ ہی نہیں، مسلمانوں کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اگر ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ خبریں ہمیں جو آج ہو رہا ہے اہل فلسطین کے ساتھ، یہ سارا کچھ احادیث کریمہ میں پہلے سے موجود ہے، لیکن علاج اس کا کیا ہے؟ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیروکاروں کو، آپ کی تصدیق کرنے والوں، آپ کی غلامی کے دائرے میں آنے والوں کو امت مسلمہ قرار دیا، ایک امت قرار دیا۔ اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اس امت کو متحد رکھتے، کوئی چاہے کالا ہو یا گورا مسلمان ہو، عربی ہو یا اجمی مسلمان ہو، غریب ہو یا امیر مسلمان ہو، ان سب کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا۔ عملی طور پر محبوب کریم علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے بھی مواقعات کا وعدہ کیا تھا، کمزور مسلمان کو طاقتور مسلمان کا بھائی بنا دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے ہجرت کے بعد ایک انصاری کو محبوب علیہ السلام بلاتے تھے اور ایک مہاجر کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے تم آج کے بعد ہمیشہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی۔ وہ معاہدہ مواقعات آج بھی ہمارے اندر چل رہا ہے، جو اللہ پاک کے حکم پر ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قائم فرمایا۔ قرآن پاک 26ویں پارے سورہ الحجرات آیت نمبر 9 میں انما المؤمنون اخوۃ، تمام کے تمام ہوئے زمین کے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی۔ اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی مثال مسلمانوں کی مثال کل جسد ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کل جسد بار مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ لہذا یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ وطنیت اس دور کا سب سے بڑا بت ہے، ہم مسلمانوں کی سرحدیں ہم مستقبل ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام۔ کوئی مشرق میں کلمہ ہے مصطفیٰ اسلام پڑھنے والا ہے، مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم ایک ہی جسم کا حصہ ہے۔ آج کافروں نے ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا ہے اور اس وقت تک ہم اپنے مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہمارے افغانستان، ہمارے مقبوضہ کشمیر، ہمارے مقبوضہ فلسطین، آج امریکہ کھلے بندوں جو ہے وہ حمایت پر آ گیا۔ کہاں گئی وہ انسانی حقوق کی باتیں؟ برطانیہ کھل کر آ گیا ہے عالم اسلام کے مقابلے میں۔ کہاں انسانیت؟ 500 سے زیادہ چھوٹے بچے جو ہے وہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ کیا اب خواتین کا کوئی خیال؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم متحد اور متفق رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کشمیر کا مسلمان ہے، یہ افغانستان کا مسلمان ہے، یہ فلسطین کا مسلمان ہے۔ ہم قبروں میں کس منہ کے ساتھ جائیں گے؟ ہم آخرت میں کس منہ کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ ہم سب کا یہ فریضہ ہے ہم آواز بلند کریں، اور ہماری پاک افواج جو بار بار پاکستان کو ہی فتح کرتی ہے مہربانی کریں اور ایسی حکمت عملی اپنائیں۔ آپ جو اتنا کچھ پوری قوم کا بجٹ کھاتے ہو، یہ سارا کچھ کرتے ہو، کیا صرف آپ انہی کاموں کے لیے رہ گئے ہو؟ بلی نغمے بنانے کے لیے؟ پاکستان کی مدد اعلیٰ اسلام کو مظلوم سے سکتی انسانیت کو، مسلمانوں کے بچوں خواتین کو صرف 2-4 بلی نغمے بھیج دینے سے پوری ہو جائے گی؟ نہیں، ہمارا مطالبہ ہے اتنے بڑے مرکز سے کہ ہماری حکومتیں بے شک وہ عارضی حکومت ہے، پوری حکومت ہے، لیکن عالم اسلام کے ساتھ مل کر پوری کوشش کریں۔ ابھی تک پاکستان جیسی عربی ریاست سے وہ بیان نہیں جاری ہوا جو ہم مسلمانوں نے پاکستان کے دل کو کوئی تسلی دے سکتا۔ ایسی حکمت عملی وضع کریں، اپنے جوان کو اس طریقے سے مصر کے راستے سے، شام کے راستے سے داخل کریں جو اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں، یا پھر ہم غریبوں کو، عوام کو جانے دیں۔ ایسا کوئی حکمت عملی اور طریقہ کار دیں ہمیں کہ ہم جا کر لڑیں وہاں پر۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز وہ مجاہد ہستی ہے جو قیام پاکستان میں بھی سب سے آگے ہے۔
جنگ میں باقاعدہ بندوقیں لے کر اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ فوجیوں کے ساتھ شامل ہو کر آپ نے جہاد کیا۔ اس سے پہلے بابا قوم کے دور میں آزاد کشمیر، جہاں کشمیری لڑ رہے تھے، جہاں ہمارے پٹھان بھائی جا کر لڑ رہے تھے، حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے مطلب ہر بندے کے علم میں اور سرکاری ریکارڈ کے اندر ہے کہ حضور شیخ الاسلام اپنا اسلحہ لے کر فوراً کشمیر میں اگلے محاذ پر لڑتے رہے۔ 1971 کی جنگ کے اندر ہم اس پیر سیال اقبال کے غلام ہیں، ہمارا دل پھوٹ کے آنسو رو رہے ہیں، ہمیں کوئی تسلی نہیں ہو رہی۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرزور قوت والی آواز اٹھائیں اور ہماری افواج اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ صاحب محترم وہ حکمت عملی جلد ترتیب دے کہ ہمارے جوان بھی اس سرزمین پاک کے دفاع کے لیے داخل ہو جائیں۔ ہوتے رہیں گے امن مذاکرات، دنیا آئے گی، لیکن جتنا نقصان ہو رہا ہے یہ نقصان کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے کہ انسانی عربیہ جنم دے رہے، وہاں پانی نہیں، وہاں دوائیاں نہیں، وہاں خوراک نہیں، اور پہلے بھی وہاں سیمنٹ تک نہیں اسرائیل جانے دیتا کہ کہیں اپنے گھروں کو مضبوط نہ کر لیں۔ لہذا مضبوط طریقے سے پاکستان آواز اٹھائے اور وہ اقدام کرے کہ عالم اسلام متحد ہو۔ اللہ پاک ہمارے مظلوم فلسطینی بہنوں بھائیوں کی مدد فرمائے۔ آپ سب کو جزا عطا فرمائے، شکر دیتا ہوں۔